عمران خان اور اس کی جماعت کا ایک ہی ہمیشہ مطمع نظر رہا ہے اور وہ اقتدار ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، یہ کہیں نظر نہیں آئے۔ آج سیلاب کا بیٹھے ہوئے لوگوں کا اگر کوئی پرسان حال ہے تو وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادی ہیں۔ آج ایپیڈیمک اختیار کر چکا ہے ڈینگی، اور اس کے اوپر حکومت پنجاب سے لے کے کے پی کی حکومت کے اندر ایک بے حسی نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت علاج بھی کرا رہے ہیں، نہ ہاسپٹلز کے اندر وہ ایمرجنسی ہے جو ہم لگاتے تھے، نہ وہ جو انڈیکیٹرز ہم رکھتے تھے ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف ایک کام کیا جا رہا ہے، قوم کا دماغ خراب کرنے کی کوشش، اور وہ کس لیے؟ عمران خان کے پچھلے پونے 4 سال کے اقتدار میں کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جو بنا ہو، کوئی ایک ایسی معیار بتا دیں جس کے اوپر کہا جائے کہ انہوں نے پونے 4 سال کے اندر معیشت کا بیڑا غرق کیا، آئی ایم ایف کے پاس عملاً پاکستان کو غلام رکھوایا، آپ کو لیجسلیشن کر کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ماتحت کر دیا، آپ نے اپنی جو سپریمیسی ہے اس کو کمپرومائز کیا، اور اس کے علاوہ کرپشن کے نئے باب گرم کیے۔ ہمیشہ بندوں کی کرپشن تو سننے میں آتی تھی، پنکی پیرنی اور فرا گوگی جیسے کریکٹر سامنے آئے، اور جن کی کرپشن جو ہے وہ اب جب ان کی تحقیق اور تفتیش شروع کی گئی، اینٹی کرپشن کا سربراہ چینج کر کے فوری طور پر کلین چٹ دلوائی گئی۔ یہ 2 پاکستان نہیں، ایک پاکستان کی بات کرنے والا عمران خان آج سب کے سامنے اس کا اصل اور مکروہ چہرہ آ چکا ہوا ہے۔ وہ صرف اور صرف اقتدار چاہتا ہے، اور یاد کریں تاریخ کے جھروکوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب 2014 میں بھی چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اور سی پیک سائن ہونا تھا، 1 سال لیٹ کرایا گیا۔ اور آج بھی دیکھیں کہ جب سعودی عرب $12 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، عمران کے دور میں $1 کی ڈالر تو دور کی بات ہے، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی تھی، اور جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان آئی تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا تھا۔ ان انویسٹرز کو پاکستان سے دوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، وہ فورن انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں عمران کے دور میں پونے 4 سال میں 1 پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی تھی، اور یہ سڑکوں پہ خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب یونائٹڈ نیشنز میں تاریخی خطاب کر کے آئے، صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر کے آئے، اسلامو فوبیا کے اوپر ایک جاندار سٹینڈ لے کر آئے، کشمیر کے اوپر بھارت کا چہرہ دنیا کو دکھا کر آئے۔ اس کے بعد کنگڈم آف سعودی عربیہ جو پاکستان سے ناراض تھے ان خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے، جو گھڑیاں بیچ دی، جو ابھی تو بڑا کچھ نکل کر آنا ہے، ابھی تو ہیروں کے ہار آنے ہیں، ابھی تو انگوٹھیاں آنی ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ آنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی ذاتی لالچ کے لیے سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے دوبارہ ہاتھ ملایا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی محنت ہے کہ سی پیک جس کو بیک برنر میں ڈال دیا تھا پچھلی حکومت نے، آج پھر چائنیز کے ساتھ ہم نے وہ اعتماد بحال کیا، اور تاریخی جو ہے معاہدے ہوئے ML1 سے لے کے، بدقسمتی دیکھیں کہ یہی ML1 کا پروجیکٹ جب سائن کیا تھا تو $6.2 بلین کا تھا، اور ان کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے اب وہ 9.8 بلین پر پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان اس مارچ کے ذریعے دنیا کو کیا بتا رہا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے چینلز کے اوپر سرخیاں عمران خان کی ہیں، بریکنگ نیوز عمران خان کی ہیں؟ کیونکہ عمران انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ وہ گفتگو جو انڈین میڈیا اچیو نہیں کر سکا ہماری اداروں کے خلاف،
وہ عمران نے ان کو ایک ایسا مواد دے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ادھر کے لوگ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم وہ کام کھربوں روپیہ لگا کے نہیں کر سکتے تھے جو عمران نے ہمارا کام کر دیا ہے۔ اور اچیو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کے عہدے سے آپ کی نکمے پن کی وجہ سے برطرف کیا گیا، آپ کو ایک آئینی طریقے سے آپ کو گھر بھیجا گیا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کہتے تھے، آپ ہی کہتے تھے عمران خان کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ جب تم اقتدار میں تھے تم کہتے تھے کہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں وہ اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ میں فیصلے نہیں کر پا رہا تھا، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ لعنت ہے تمہارے پہ کہ اگر تم فیصلے نہیں کر پائے تھے تو تمہیں اسی وقت اقتدار سے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری بات نہیں سنی جا رہی تھی جو تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تمہارے دور میں نہ تو بلین ٹری سونامی کا کیس شروع ہوا، نہ تمہارے دور میں معلم جبا کا کیس کھلا، نہ تمہارے دور میں زلفی بخاری کی کرپشن کھلی۔ تم نے ہر ایک کو پروٹیکٹ کیا اور تم نے سٹینڈ لیا پنکی پیرنی کی کرپشن کے اوپر، تم نے سٹینڈ لیا فرا گوگی کی کرپشن کے اوپر، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری سنی نہیں جاتی تھی۔ تم سناتے وہی تھے جس میں تمہاری جیب بھری جاتی تھی، تم کرتے وہی تھے جس سے تمہاری جیب بھری جاتی تھی، تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور آج تم کیوں اقتدار لینا چاہتے ہو؟ آج تمہیں اقتدار نہیں ملے گا کیونکہ تمہارا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا ہے۔ تم صرف اور صرف خدا نہ خواستہ پاکستان کا رستہ کھوٹا کرنا چاہتے ہو۔ تم پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ابھی تو شہباز شریف صاحب ایجپٹ جا رہے ہیں، ٹرکی کی انویسٹمنٹ آنی ہے، دنیا کا رخ پھر پاکستان کی طرف ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ریسیشن ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک بن رہا ہے جس میں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو تکلیف صرف یہی ہے کہ پاکستان کی کرنسی مضبوط نہ ہو جائے، پاکستان کی معیشت اللہ کے فضل سے جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں یا شہباز شریف صاحب ہے، مسلم لیگ نون کے جھنڈے کے نیچے قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہ غدار، میں غدار کہوں گا کہ آج آپ اس اقتدار کے لیے جس اقتدار کو لے کر آپ نے پاکستان کو آج اس حال تک پہنچایا، آپ صرف اقتدار کی جنگ لڑے ہیں۔ آپ میں تھوڑی شرم اور حیا ہوتی، آپ قوم کے بچوں اور بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نکلو، لاؤ پھر قاسم اور اپنے بیٹے دوسرے کو انہیں بھی ساتھ کھڑا کرو، تو قوم کہے کہ اپنے بیٹوں کو تم باہر رکھتے ہو، وہ باہر عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تم یہاں قوم کو روز بچے۔ اس لانگ مارچ کے اندر صدف ہماری بہن جو تھی اس کی شہادت، کل ایک نوجوان، 2 نوجوان اور وہاں پر شہید ہوئے۔ کون ذمہ دار ہے اس کے خون کا؟ جو بندوقیں اور اسلحے دکھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم یہ لے کر اسلام آباد چڑھنے جا رہے ہیں، کیا اسلام آباد سری نگر ہے جس پر چڑھائی کرنے جا رہے ہو؟ کیا کشمیر آزاد کرانے جا رہے ہو؟ پاکستان کو تم جیسے لوگوں سے اب آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ اور میرا آج یہاں پر عدالتوں سے بھی ایک عزت کے ساتھ سوال ہے کہ یہ لاڈلا جس کے اوپر پروو ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، 63-62 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ امانت میں خیانت کریں، آپ اپنے سورسز شو نہ کریں۔ ہم ساری عمر عدالتوں کو بھی فیس کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو بھی فیس کرتے رہے، اور ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے اثاثے شو نہیں کرتے تو آپ نااہل ہوتے ہیں۔ یہ لاڈلا کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے جس کے اثاثے نظر بھی آ گئے، جس کی چوری نظر بھی آ گئی، جس کا جھوٹ نظر بھی آ گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ نااہل صرف ایک سیٹ کے لیے ہوئے ہیں؟ یہ وہی قانون ہے جو بلیک لا ڈکشنری نواز شریف صاحب کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب یہ لاڈلائزم ختم کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہی عدالت ہے جس کے سامنے عمران خان نے کہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی، یہ فیصلہ ہے، اور اس نے عدالت میں اس کے وکیلوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بھیجا ہے۔ اب یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یار تمہیں پتہ کیسے ہو؟ تم ہر وقت تو لکیریں کھینچتے رہتے ہو اور تمہارے لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میں آج عدالتوں سے یہ کہوں گا
کہ اب اس لاڈلائزم کو ختم کریں اور عمران خان پہ کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. 25 کو جب یہ گیا تھا تو عدالت کے فیصلے کی اس نے وہاں پر اس نے وہ کی تھی، توہین کی تھی. تو میں اس پہ ختم کروں گا. پنجاب کے لوگوں کا مسئلہ، پنجاب کسانوں کا، پری ڈومیننٹ کسان، ہمیں درد ہے. ہم نے کسانوں کے لیے ایک شاندار پیکج پورے پاکستان کے لیے دیا. ڈینگی کے اوپر ہم نے کام کیا. کرونا ہم حکومت میں نہیں تھے لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ دن رات کھڑے رہے. یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے تھے. تو میں صرف اس پر اپنی بات ختم کروں گا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کا اصل چہرہ دنیا کو نظر آ چکا ہے اور ان کا انجام عبرتناک ہوگا. میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ لاڈلائزم ختم کرنا پڑے گا. آج بدقسمتی ہے، میں کھل کر کہوں گا کہ 15 سٹنگز کے لیے نکالا اور ایک جھوٹی بنیاد پر نکالا اور اس کے اوپر پرچہ بھی دیا، اس کے اوپر FIR بھی دی. ہم نے عدالت میں کہا کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہو سکتی، یا تو آپ اسمبلی سے نکال دیں یا پرچہ دے دیں. دو چیزیں قانون میں ہے ہی نہیں کہ ایک ہی وقوعے کے دو طرح کی کارروائی کی جائے. آج کے دن تک وہ کیس عدالت میں نہیں لگا. میری 15 سٹنگز کے لیے جو اسمبلی سے نکالا تھا وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. اب ہم اپنا کہاں پہ لے کے جائیں مقدمہ؟ آج عدالتیں اگر اپنا کام انصاف سے کرنا شروع کر دیں، آج عدالتیں اگر میرٹ پہ چلنا شروع کر دیں تو عمران خان جیسے گھسپیٹیے پاکستان کی سیاست سے ناسور یہ ختم ہو جائیں. یہ صرف اور صرف خود عمران خان نے کہا، اسد عمر نے کہا کہ جی ہم سڑک پر ذلیل ہو رہے تھے، ہمیں اس وقت کے چیف جسٹس نے بلا کے کہا کہ اپنا کیس لے کے عدالت میں آؤ. اور عدالت کے اندر کیس میں فیصلہ کیا کرتا ہے؟ پاناما سے شروع ہوتے ہیں جس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، اور اقامہ بنا کے ایک ایسی تنخواہ جو نہیں لی تھی اپنے بیٹے سے اس کی بنیاد پہ نااہل کر دیتے ہیں. تو جج صاحبان، عمران خان کا ہار نظر آ گیا، اس کی گھڑی لی نظر آ گئی، اس نے اپنے احساسوں میں شو نہیں کی. تو جس طرح نواز شریف کے ساتھ رویہ رکھا تھا، رکھو رویہ عمران خان کے ساتھ. جس طرح کا سلوک نواز شریف کے ساتھ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا. خدا کا واسطہ قانون کے مطابق تو چل پڑیں. جو آئین کی کتاب آپ کے سامنے ہر وقت رہتی ہے اس کو پڑھ کے فیصلے کرنا شروع کر دیں. پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈینگی پہ آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ کے دور میں آپ نے کہا کافی اقدامات کیے ڈینگی پہ، تو اکثر اوقات آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بڑی تعریف بھی کرتے رہے ہیں. تو آج کیا ایسی چیز آپ نے دیکھی کہ حکومت کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بیک بون ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی منسٹری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج میڈم یاسمین راشد صحیح کام کر رہی ہیں؟ جب آپ تعریف کرتے تھے آج دیکھیں ڈینگی میں تو دونوں نہیں کام کر رہے. چیف منسٹر صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور منسٹر صاحبہ کی ذمہ داری ہے. ڈینگی میں پولیٹیکل آنرشپ کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. میں یہ تو نہیں کہتا لیکن میں ایک طالب علم ضرور ڈینگی کا، اور 7-8 سال میں نے شہباز صاحب کی قیادت میں رزلٹ دیا پنجاب کو. اس لیے میں بڑے اعتماد سے بات کرتا ہوں کہ چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں اگر کام کیا جائے. اور میں کیوں بات ہی کی تھی، اگر وہ مباحثہ کرنا چاہتا تو میں اویلیبل ہوں. پھر میں وہ ساری باتیں بتا دوں گا کہ کن کن جگہوں پہ میں نے 1-1.5 ماہ میں نشاندہی کی. منٹس آف دا میٹنگس میں چیزیں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، کہاں پہ سستی اور کہالی کا مظاہرہ کیا گیا. اچھا سر، لاڈلزم جو ہے بہت زیادہ ہے آپ کا گردان بنی ہوئی ہے. اس کو جس نے ختم کرنا ہے، میں محکمہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہولڈر تو نہیں کرنا یا CIA نے نہیں کرنا ہے. تو جنہوں نے کرنا ہے تو ان سے مطالبہ کرے دیں. میں نے میرا خیال ہے کیمرے کے سامنے آج جتنی گفتگو کی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ کو بلائیں عدالت میں اور میں ان کے سامنے رکھوں. دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. یہ کون سا قانون ہے جس کے اندر اگر میرے پہ پرچہ ہو تو میں عدالت جاؤں بیل کرانے کے لیے، اور عمران خان پر پرچہ ہو تو وہ گھر بیٹھ کے اس کو بیل بھی مل جائے؟ اور مطلب یہ کون سا قانون ہے؟ نواز شریف کے اوپر پرچہ ہو، 175 پیشیاں وہ عدالت میں کھڑا ہو. نواز شریف اس ملک کا محسن ہے. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. نواز شریف نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا. اور اپنے ہیرو کو آپ عدالتوں میں گھسیٹیں اور اس لاڈلے کو آپ کہیں کہ تمہیں عدالت آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مچل کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سوال ہے. یہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان
آج یہ سوال کرے گا، اور اس سوال کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بھی کسی کہنے پہ چل رہی ہیں؟ آپ کو توقع ہے کہ عدالتوں سے آپ کو انصاف مل جائے گا جس طرح عمران خان کو مل رہا ہے؟ وقت آنے پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جیسے کافی دوست سامنے آئیں گے، اور وہ جو جبر اور زیادتی ان کے ساتھ کی گئی تھی وہ بیان کریں گے۔ یہ ملک جبر اور زیادتی کی بنیاد پر اب نہیں چل سکتا۔ یہ ملک جب تک میرٹ پہ نہیں چلے گا غریب کو روٹی نہیں ملے گی عزت سے۔ یہ ملک جب تک میرٹ پہ نہیں چلے گا عزت سے روٹی کسی کو نہیں ملے گی۔ باری باری عمران صاحب غدار ہیں، اگر وہ غدار ہیں، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، آپ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کیوں نہیں کرتے اور اس کو گرفتار نہیں کرتے؟ کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے؟ یہ فرمائیے۔ کوئی اچھا ساتھ ہی یہ فرمائیے گا، سیاست ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں لان تان، گالیاں اور ماؤں بہنوں کا نام لینا اور ان کو گھسیٹنا ہر طرف سے، ہر پارٹی سے، یہ کب تک ایسے چلے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، کاش آپ یہ سوال اس وقت کرتے جب مریم کو اس کے والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ کاش یہ سوال میڈیا اس وقت کرتا جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں، پوری فیملی کرب میں تھی، اور یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کاش یہ اس وقت کے لوگ جتنے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے یہ سارے ڈرامے رچائے تھے، میڈیا ہی کہتا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک انتہائی گناؤنی اور مکروہ حرکت کی تھی۔ ہم تو کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے، جو ریکارڈ آیا ہے اس ریکارڈ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پنکی پیرنی کے خلاف جو آیا ہے، جو فرح گوگی کے خلاف آیا ہے، اس کی انکوائری کرا دیں، صاف شفاف انکوائری کرا دیں۔ اگر ان کے خلاف کچھ نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے، اگر ان کے خلاف کچھ ہے تو کیا وجہ کہ چھپایا جا رہا ہے؟ تو ہمارا تو بہت سیدھا سا ہے، دیکھیں جو جرم کرے گا نا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور لان تان، جس دن کاش میڈیا جس دن یہ کہہ رہا تھا کہ شلواریں ٹانگ دو، جس دن کہہ رہا تھا، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتا، جس دن اس نے کہا تھا اس کا میڈیا بائیکاٹ کر دیتا، تو آج ہم اس صورتحال سے، آج ہم نے اپنی قوم کا ذہن پراگندہ کر دیا ہے۔ آج اس طرح کے ایک لیڈر کو دکھا دکھا کے ہماری نوجوان نسل میں بدتمیزی آ گئی ہے، ہماری نوجوان نسل ادب اور احترام چھوڑ گئی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ادب بھی سکھائیں، احترام بھی سکھائیں، اور ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے ڈسپلن بھی سکھائیں۔ آرٹیکل 6 بالکل کارروائی ہوگی، تیاری ہے، آنے دیں، پورا بندوبست ہے۔ اسلام آباد سے عمران خان اول تو آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو جائے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کی اداروں نے صورتکاری کی، اس لیے وہ اقتدار میں آئے، تو آج جو ہے وہ آج بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے صورتکاری کر رہے ہیں، لاڈلائزم ابھی بھی باقی ہے، اور عمران خان دوسری طرف جو ہے ایک بیانیہ لے کے مقبولیت بھی اپنی پہلے سے زیادہ بڑھا چکے ہوئے ہیں، تو پھر سیاسی میدان میں اگلا الیکشن جب بھی ہوگا مسلم لیگ عمران خان کا مقابلہ کرے گی کیسے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں، چاہے اس کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں۔ 2018 کا الیکشن چوری کا الیکشن تھا، پی ایم ایل این ہر آپ دیکھیں سروے کے اندر آگے تھی، اور ہم خود حلقوں میں موجود اور عوام کے ساتھ موجود۔ وہ الیکشن چوری کرنے کا نقصان پی ایم ایل این نے کم اٹھایا ہے، پاکستان نے زیادہ اٹھایا ہے، پاکستانیوں نے زیادہ اٹھایا ہے۔ آج جتنی غربت ہو چکی ہے، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جتنی بے روزگاری ہو چکی ہے، اور دوسری بات آج بھی لاڈلائزم ہم سمجھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بیل کا کیس، بھئی مجھ کو کیوں نہیں گھر بیٹھے بیل ملتی؟ مطلب یہ دو طرح کا قانون کیوں ہے؟ اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ عادت رہی ہے کہ اپنے مطابق چلانے کی۔ ادارے اس وقت واقعی نیوٹرل ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگین عمران خان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، اور وہ جس طرح اپنی مرضی سے چلاتا تھا اب اس کی مرضی سے نہیں چل رہے۔ لیکن میرا ابھی بھی کویسچن مارک جو ہے آنریبل عدلیہ کے ساتھ ہے کہ آپ کو بھی اب یہ لاڈلائزم چھوڑنا ہوگا اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ انہی آنریبل کورٹ میں، ایک آنریبل کورٹ میں جس میں ان کو بیل ملی بغیر آئے، ہم دونوں بھائی پیش ہوئے تھے اپنی ضمانت کے لیے، تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا۔ تو آنریبل جج صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں ضمانت دیں یا نہ لیں، مذاق اڑانا کسی جج صاحب کا رائٹ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجھے بلائے گا تو میں بتا دوں گا اور یاد بھی کرا دوں گا کہ کس جگہ کیا باتیں کی گئی تھیں، پوری کورٹ بھری ہوئی تھی۔
تو یہ جو افسوسناک صورت ہے نا، یہ ہم نے اس کو فیس کیا ہے. ان کو بغیر آئے بیل مل جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف قانون میرے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے بھی ایک ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب آج کی جو صورت حال ہے مہنگائی کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ نے بھی کل کو الیکشن میں جانا ہے اور عوام میں جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، لیکن آج کی جو صورت حال اس میں تو آپ کا بھی ووٹر، دوسروں کا بھی ووٹر، وہ تو ظاہر ہے مہنگائی میں پسا ہوا ہے، تو اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ ابراہیم بھائی یہ چیزیں نا بہتر ہو رہی ہیں. جو کل کا وزٹ ہے چائنا کا، آج شہباز صاحب اس بارے میں بتائیں گے. اوور آل مہنگائی میں بھی کمی ہوگی، آپ کے جو کرنسی ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. تو اگلے جو چند مہینے آنے والے ہمیں اللہ گھر بہت امید ہے. ہم نیک نیت ہیں، ہمیں کوئی اس بارے میں وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ادروائز یو آر آن اسٹیک. پالیٹکس نام ہی اسٹیک کا. وہ تو ایک میں صرف اضافہ کروں گا کہ جس وقت ہم آ رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. ہمیں پتہ تھا کہ IMF کے پاس ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں پھینک دیا گیا ہے. یہ ڈیسیژن اس لیے لیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو آپ کا ملک شام، عراق، لیبیا، مصر، سری لنکا، ان میں سے ایک مثال خدا نہ خواستہ بننا تھا. تو وقتی طور پر ہم نے سیاست کی قربانی دی ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ریاست کو بچایا ہے. اور چونکہ ہماری نیت نیک ہے، اگلے آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. یہ فرما لیجیے گا کہ ایسی کون سی طاقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیسے عدلیہ میں آپ کی تصدیق کی جاتی ہے یا عدلیہ جانبداری کی طرف کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو اس طرح کے رویے میں ایک چیز واضح کرے کہ اداروں میں اچھے لوگ بھی بیٹھے اور اچھے لوگ نہیں بیٹھے. یہ نہیں تھا کہ پچھلے اب ہمیں بیل بھی تو ملی تھی، اسی آنریبل سپریم کورٹ نے دی تھی، اور کتنا تاریخی فیصلہ کیا تھا ہمارے کیس میں انہوں نے. تو یہی کورٹ سی. ہمارا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ کہیں خرابی ہے وہ ہر سب کو، سیاستدان سمیت ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. بطور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اپنا متحرک کردار ادا کیوں نہیں کرے؟ تو حمزہ صاحب کے کمر پہلے تو ہم بتا نہیں رہے تھے، ان کے شیٹکا کی پین ہے اور وہ بڑی تکلیف دے رہی ہے. اب ماشاءاللہ ہی از آن ریکوری پاتھ، اور ان قریب آپ کو وہ اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے.